زبیدہ بنت جعفر بن منصور عباسی خلافت کی ایک باعزت، دانشمند اور فلاحی سرگرمیوں میں نمایاں مقام رکھنے والی خاتون تھیں۔ وہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی زوجہ اور خلیفہ المامون کی چچی تھیں۔ ان کا اصل نام ام جعفر زبیدہ تھا، لیکن انہیں تاریخ میں زبیدہ کے نام سے شہرت ملی۔ زبیدہ عبادت گزار، سخی اور عاجز خاتون تھی۔ ان کے ہاں فقراء و مساکین کے لیے روز کھانے کا انتظام رہتا تھا۔ وہ خود ہر سال حج ادا کرتی اور کئی بار پیدل حج بھی کیا۔ وہ تکلف اور غرور سے پاک مگر باوقار شخصیت کی مالک تھیں۔ زبیدہ عباسی خاندان کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد جعفر بن منصور عباسی خلیفہ المنصور کے بیٹے تھے۔ اس لحاظ سے وہ عباسی خلافت کی ابتدائی حکمرانوں کی نسل سے تعلق رکھتی تھیں۔ زبیدہ کا تعلق ایک علمی و مہذب خاندان سے تھا، جہاں علم، ادب، فقہ اور شعر و سخن کا چرچا عام تھا۔ انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم کم سنی میں حاصل کی، عربی زبان، شاعری اور ادب میں مہارت حاصل کی۔ ان کا دربار علمی و ادبی مجالس کا مرکز تھا۔ وہ اہل علم، شعراء اور فقہاء کو سرپرستی دیتی تھیں۔ ان کے علمی ذوق کی جھلک ان کے کاموں میں نظر آتی ہے، جیسے علمی مجالس کا انعقاد، کتب خانے قائم کرنا اور عالمات و محدثات کی مالی امداد کرنا۔ زبیدہ نے بغداد سے لے کر مکہ مکرمہ تک کے راستے میں حاجیوں کے لیے کنویں، سرائے، تالاب اور سڑکیں تعمیر کروائیں۔ اس راستے کو بعد میں درب زبیدہ کے نام سے جانا گیا۔ اس میں پانی کی فراہمی کے لیے زیر زمین نہریں اور آبی ذخائر بھی شامل تھے۔ یہ منصوبہ اس دور کی انجینئرنگ اور عوامی خدمت کا شاہکار مانا جاتا ہے۔ جبکہ مکہ مکرمہ میں پانی کی شدید قلت تھی، تب زبیدہ نے طائف کے پہاڑوں سے مکہ تک پانی لانے کے لیے نہر کھدوانے کا حکم دیا۔ اس نہر کو عین الزبیدہ کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے پر بے پناہ مال خرچ کیا گیا، اور جب انجینئرز نے لاگت زیادہ ہونے کی شکایت کی تو زبیدہ نے کہا کام مکمل ہونا چاہیے۔ اگر ہر قدال مٹی کے ساتھ ایک سونے کا دینار بھی خرچ ہو تو مجھے منظور ہے۔ انہوں نے بغداد اور دیگر شہروں میں مدارس اور کتب خانے قائم کروائے۔ محدثات، فقیہات اور ادیبوں کو وظائف اور قیام کی سہولیات فراہم کی۔ علمی مجالس میں خواتین کو شامل ہونے کی آزادی دی، جو اس دور میں خاصی ترقی پسند بات تھی۔ زبیدہ بنت جعفر کا انتقال 216 ہجری میں ہوا۔ انہیں بغداد میں دفن کیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے قائم کردہ منصوبے صدیوں تک عوام الناس کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ زبیدہ بنت جعفر صرف ایک خلیفہ کی بیوی نہ تھیں، بلکہ علم، فن، خیرات اور عوامی خدمت کی عظیم مثال تھیں۔ ان کی شخصیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر کوئی خاتون طاقت، علم اور نیکی کو یکجا کر لے تو وہ صدیوں تک زندہ رہتی ہے۔